اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان سید فضیل عباس نقوی اور آپ دیکھ رہے ہیں NH نیوز۔ آج ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے امام خمینی اور جلا وطنی۔ آج اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا اون حیدر عمران صاحب۔ ہم ان کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں اور آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ امام خمینی کیوں اور کب جلا وطن کیے گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، خیریت سے؟ آپ صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ جو بھی بڑی شخصیات ہوتی ہیں اور جو دین کے لیے نکلتی ہیں اور کام کرتی ہیں تو ان کو یا تو شہید کر دیا جاتا ہے یا جلا وطن کر دیا جاتا ہے اور مختلف اذیتیں دی جاتی ہے۔ تو امام خمینی کی جو زندگی ہے اس میں جلا وطن کا جو ہے وہ زیادہ ان کو جلا وطنی کا سامنا کرنا پڑا۔ تو میں یہاں پر آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ امام خمینی کو کیوں جلا وطن کیا گیا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ناظرین گرامی کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جتنی بھی تاریخ میں، جیسے کہ آپ نے اشارہ فرمایا اور بہت اچھا سوال بھی کیا، جتنی بھی تاریخ میں عظیم شخصیات ہیں ان کی ساتھ جو ہے مختلف مظالم روا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مختلف امتحانات بھی ایسے رہے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی شخصیت مزید نکھر کے سامنے آئی ہے۔ جی جی۔ امام خمینی کو جلا وطن کیا گیا، اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ ہے۔ امام خمینی نے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، یہاں پر 15 خرداد کے حوالے سے اس دن کو منایا جاتا ہے کہ یہی برسی امام کی 14 خرداد کو ہے یہاں کی تاریخ کے مطابق، اور 15 خرداد یعنی 4 جون جو ہے 4 جون 1963 میں امام نے اپنی تحریک کا باقاعدہ آغاز کیا اور اس تاریخ کو آپ نے فیضیہ میں جو ہے وہ خطاب کیا اور اس کے بعد بہت ساری شہادتیں ہوئیں۔ اس سے تقریباً 1.5 سال بعد 25 اکتوبر 1964 میں امام نے ایک یہاں پہ قانون بنا تھا، یہ اکتوبر کے اواسط میں اسی سال، جس قانون کے تحت امریکی شہریوں کو یہاں پر ایسے حقوق حاصل تھے کہ جو حقوق یہاں ایرانی شہریوں سے بالاتر حقوق تھے، اور ان میں سے ایک یہ تھا کہ اگر وہ کوئی جرائم ان کی طرف سے سرزد ہوتے ہیں یا جو کچھ بھی ہوتے ہیں، جو قوانین ان کے لیے امریکہ کے اندر لاگو تھے وہ یہاں پہ ان کے لاگو ہوں گے، جبکہ ایرانی شہریوں کے لیے درجہ دوم کے، ایران کے ہوتے ہوئے بھی درجہ دوم کے قوانین ان کے لیے لاگو ہوں گے۔ تو یہ قانون جو ہے وہ ایک بہت ہی شرماور قانون تھا۔ امام نے اس قانون کا، جب سے یہ قانون پاس ہوا اسمبلی میں، امام جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان تھے اور ان کا جو ہے وہ حتی درسوں میں بھی جو شریک ہوتے تھے تو اس کے لیے ان کی پریشانی ظاہر ہوتی تھی۔ امام نے باقاعدہ پلان کیا کہ وہ اپنے گھر میں 25 اکتوبر کو اپنے گھر میں ایک پروگرام رکھیں گے، اس پروگرام میں وہ خطاب فرمائیں گے، اور انہوں نے ایسی خطاب فرمایا۔ شاہ کی حکومت کی طرف سے آپ کو پیغام دیا گیا کہ آپ ہماری بات سن لیں، امام نے بات سننے سے انکار کر دیا۔ پھر یہ پیغام ان تک پہنچایا گیا کہ آپ جو بات کریں، حتیٰ اگر آپ شاہ کے خلاف بھی بات کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ امریکہ کے خلاف کوئی بات نہ کیجیے گا۔ امام نے یہ تقریر جو ہے اس میں خطاب فرمایا اور آپ نے وہاں پہ کھل کے اس قانون کو لوگوں کے لیے واضح کیا اور امریکہ کی بھی جو اس کا حقیقی چہرہ تھا وہ لوگوں کے سامنے پیش کیا۔ اب امام خمینی نے یہ کام کیا اور اس کے جو ہے وہ نتیجے میں یہ امام، پھر بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ امام کہتے ہیں کہ آج میں امروز راحت شدہ، کہ آج میں نے اپنا فریضہ جو ہے وہ انجام دے دیا۔ یہ انجام دینے کے بعد جب انہوں نے یہ فریضہ انجام دیا تو 9 دن بعد تک کوئی بھی علماء کی طرف سے کوئی جو ہے نا امام کی حمایت میں کوئی رد عمل نہیں آیا، نہ نجف سے نہ قم سے۔ اس میں نجف اور قم کے اس خطاب میں بھی امام نے جو ہے ان علماء کو کہا کہ آپ جو ہے اپنی ذمہ داری انجام دیں، لیکن کوئی بھی جو ہے وہ ان کی طرف سے کوئی رد عمل مثبت یا منفی جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ شاہ کی حکومت نے، رات کو امام جو ہے وہ اپنے عبادت فرما رہے تھے تو وہاں اس وقت جو ہے وہ شاہ کے جتنے بھی ساواک کے جو آپ کہیں ان کے مامورین تھے اور ساواک کے جتنے سپاہی تھے، وہ ایک بہت بڑی تعداد میں انہوں نے امام کے گھر کا گھراؤ کیا اور امام کے گھر میں وہاں سے امام کو جو ہے وہ گرفتار کر کے لے گئے۔ راتوں رات جو ہے آپ کو تہران لے کے گئے، حتیٰ صبح کی نماز آپ نے راستے میں جو ہے وہ روڈ پہ صحرا میں پڑھی، اور ابھی صبح کا سورج طلوع نہیں ہوا تھا تو ان کو ترکی جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا گیا تھا۔ اس کی وجہ ایک یہ تھی کہ دیکھیے، ایک تو ترکی جو ہے وہ ایک جو ہے نا غیر دینی حکومت تھی وہاں پہ اور لبرل حکومت تھی اور دین کے ساتھ جو ہے نا دشمنی رکھنے والی حکومت۔ امام کو وہاں پہ بھیجا گیا تاکہ امام کا جو مراد ہے وہ کم ہو
امام کا جذبہ، امام کا حوصلہ کم ہو. دوسرا ان کا جو رابطہ ہے یہاں کی تحریک میں اور اپنے جو افراد جو ان کے تحت ہیں اور امام ان کا اور امام کا اور امام کے پیروکاروں کا آپس میں رابطہ جو ہے وہ قطع ہو جائے، اور وہاں پہ بھی امام کو محدود جو ہے وہ کر دیا جائے. حتیٰ کہ ترکی میں جو ہے وہ جو مشکلات آپ پہ جو آئیں ان میں سے ایک یہ تھی کہ حتیٰ کہ آپ کو آپ کا جو روحانی لباس ہے امامہ وغیرہ وہ پہننے کی اجازت نہیں تھی. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. جیسے کہ آپ نے بتایا کہ امام خمینی نے امریکہ کا جو سیاہ چہرہ تھا وہ ملت کے سامنے رکھا، اور یہ بات سبب بنی کہ ان کو ترکی کی طرف جلا وطن کیا گیا. تو میں یہاں پر یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب امام کو ترکی جلا وطن کر دیا گیا تو امام نے اپنی تحریک کو کس طریقے سے وہاں بیٹھ کر قائم و دائم رکھا اور اس کو وہاں پر چلایا؟ جیسا کہ میں نے آپ کی خدمت میں پہلے بھی عرض کیا کہ ترکی آپ کو جلا وطن کرنے کا ایک مقصد یہ تھا کہ امام کا جو جذبہ ہے اور حوصلہ ہے وہ پست ہو جائے، اور ساتھ ہی ساتھ امام کے اور ان کے جو پیروکار ہیں ان کے درمیان جو رابطہ ہے وہ ختم ہو جائے، منقطع ہو جائے. اور امام کو وہاں پہ بھی ترکی میں بھی حتیٰ پہلے انکارا لے کے گئے، اور انکارا سے تقریباً 460 کلومیٹر دور ایک دور دراز علاقے میں ان کو لے گئے تاکہ ان کا جو ہے وہ صحافیوں سے اور وہاں کے لوگوں سے بھی رابطہ نہ ہو. سب سے پہلا کام جو امام نے وہاں پہ کیا، امام نے حتیٰ راستے میں جب یہ سفر طے کر رہے تھے تو راستے میں ہوائی جہاز کے عملے سے جو ہے آپ نے جو ہے وہ گپ شپ کی، اور حتیٰ کہ مختلف ہوائی جہاز کی جو فنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں ان سے بات چیت کرتے رہے. وہاں پہ آپ جو ہے وہ پائلٹ کے پاس چلے گئے، اس سے مختلف گفتگو کرتے رہے، جس سے وہ جو ساواک کے ساتھ افسران تھے نا انہوں نے بعد میں رپورٹ دی کہ ان کے جو جذبے پہ کوئی فرق نہیں محسوس ہو رہا کہ ان کو جیسے جلا وطن کیا جا رہا ہے، بالکل ایک عادی جیسے اپنی مرضی سے کوئی سفر کر رہے ہو. یہ خود دشمن کے لیے نا ایک بہت بڑا امام کا حربہ تھا کہ الٹا یہ وار جو ہے وہ دشمن کے خلاف چلا گیا. اور وہاں پر جب گئے تو وہاں پہ سب سے پہلے امام نے جو ہے نا فوراً جو ہے وہ ترکی زبان سیکھنا شروع کر دی. یہ ایرانی حکومت کے لیے بھی اور ترکی کی حکومت کے لیے بھی ایک جو ہے پریشانی کا باعث بنا کہ امام کا جو رابطہ ہے وہ ترکی کے لوگوں سے زیادہ ہو جائے گا. اسی لیے امام کو مین علاقوں سے جو ہے وہ دور کیا گیا. امام نے وہاں پہ سب سے پہلے یہ ہے کہ اپنے فیملی کے ساتھ رابطہ کیا اور ان کو یہ بتایا کہ حتیٰ سخت ترین حالات میں تھے لیکن امام نے کہا کہ میرے حالات میں بالکل ٹھیک ہوں، میرا غذا وغیرہ سب بہتر ہے اور صحت کے لحاظ سے میں بالکل ٹھیک ہوں، میرے حوالے سے بالکل پریشان نہ ہو. یہ پیغام جب یہاں پہ پیروکاروں تک پہنچا تو وہ پیروکاروں کا جو جذبہ جو ہے وہ جو کم ہونا تھا وہ جذبہ جو ہے وہ بڑھ گیا کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ اچھی حالت میں. اور اس کے ساتھ ہی امام نے وہاں سے کتابیں منگوائیں، جو اپنی فیملی سے جو ہے وہ سید مصطفیٰ خمینی سے رابطہ کیا اور کتابوں میں سے فقہ کی کتابیں منگوائیں. تحریر الوسیلہ جو امام کا شاہکار ہے، یہ تحریر الوسیلہ آپ نے ترکی میں لکھی، 11 مہینے ترکی میں رہے. تحریر الوسیلہ جو فقہ سے آگاہ ہیں، جو وہ علمی شاہکار ہے. اور تحریر الوسیلہ کی ایک بات جو باقی کتابوں سے اسے ممتاز کرتی ہے فقہی کتابوں سے، اس میں اجتماعی حکومت اسلامی کے عنوان سے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے عنوان سے، سیاسی مسائل کے عنوان سے اور اجتماعی مسائل کے عنوان سے اس میں باقاعدہ ابواب قائم کیے گئے اور ان ابواب پر جو ہے وہ امام نے فقہی نظر دی. اور یہ بعد میں حتیٰ کہ بعد میں آنے والے مجتہدین میں بھی یہ ٹرینڈ بنا پھر کہ یہ مسائل جو ہے ان کو اپنے توضیح المسائل میں، اپنے رسالہ عملی میں جو ہے وہ ان کو بھی ایڈ کریں. تو لہٰذا امام نے جو ہے اپنی نہضت کا ایک اہم سنگ میل جو ہے وہ وہاں پہ انجام دیا اور وہ ہے تحریر الوسیلہ کو وہاں پہ تحریر کرنا. بہت اچھا نقطہ آپ نے ہمارے ناظرین کے سامنے رکھا کہ جلا وطنی کے بعد بھی امام نے اپنی جو ہے وہ تحریک کو نہیں روکا بلکہ جاری رکھا اور بہت ہی علمی شاہکار تحریر الوسیلہ کی شکل میں اپنے سامعین اور مومنین تک پہنچایا. تو عراق میں بھی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ امام کو جلا وطن کیا گیا، تو اس کے کیا اسباب تھے اور وہاں پر امام نے کیسے اپنی زندگی گزاری اور کس طریقے سے وہاں پر بھی اپنی نہضت کو جاری رکھا؟ ایک تو ترکی کی حکومت جو ہے اس کے اوپر کافی پریشر تھا اور ایرانی حکومت پہ بھی پریشر تھا. حتیٰ جو پوری دنیا میں ایرانی اور مختلف مومنین جو مظاہرے کر رہے تھے امام کی حمایت میں، اس کے نتیجے میں جو ہے وہ حتیٰ اس وقت کے جو اس کے کیا اسے کہتے ہیں اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل تھے، انہوں نے بھی جو ہے وہ رابطہ کیا ترکی کی حکومت سے کہ آپ جو ہے وہ ان کو یہ امام کی جو ناگفتہ سچویشن ہے اس سے ان کو جو ہے وہ باہر نکالا جائے. اور یہاں پہ جو ہے وہ اندرونی طور پہ بھی ایران میں بھی جو ہے وہ تحریک اپنے عہد پہ پہنچ چکی تھی، تو یہاں سے بھی بہت زیادہ پریشر
اور دباؤ تھا حکومت پہ، لہٰذا حکومت نے یہ دیکھا کہ ہم ان کو کسی اور جگہ منتقل کرتے ہیں. اب جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ عالم تشیع کی مرجعیت جو ہے وہ آیت اللہ محسن حکیم کے پاس تھی. ایک چیز جو ان لوگوں کے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ شاہ کے ذہن میں تھی کہ اگر میں ان کو جلا وطن کر دیتا ہوں عراق میں تو یہ تو وہاں پہ دب کے رہ جائیں گے. دیکھیے وہاں پہ مثلا یوں کچھ سمجھیں کہ سورج کے سامنے ایک چراغ بن جائیں گے، جو ان کی خام خیالی تھی بہرحال. تو وہاں پہ انہوں نے امام کو جو ہے وہ جلا وطن کیا. لیکن جب امام وہاں پہنچے تو وہاں پہ ہر شہر میں امام نے سب سے پہلے یہ کیا کہ زیارتی مختلف جگہوں پہ گئے، اور ہر شہر میں، سامرا میں، کربلا میں، نجف میں، جہاں بھی امام گئے امام کا بھرپور استقبال کیا گیا. امام نے وہاں جاتے سار جو ہے وہ اپنے دروس کا سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا، اور وہاں سے امام مسلسل جو ہے نا امام کا رابطہ بھی آسان ہو گیا. امام نے جو تقاریر وغیرہ ریکارڈ کر کے مختلف طریقے سے جو ہے وہ یہاں پہ پیغامات بھیجتے تھے. جو کتاب ہے ان کے حوالے سے، امام کے حوالے سے صحیفہ نور، اس میں 45 ایسی تقاریر اور پیغامات ہیں کہ جو آپ نے عراق میں جلا وطنی کے دوران یہاں پہ جو اپنے پیروکار ہیں ان کے لیے جو ہے وہ بیان کی. وہاں کا خصوصی کام، وہاں پہ ایک تو درس خارج باقاعدہ امام نے دوبارہ شروع کر دیا اور فقہی والیتیں. سب سے اہم چیز جو ہے وہ ولایت فقیہ پہ جو امام کے درس خارج ہے وہاں پر، جو بعد میں کتاب کی صورت میں بھی آئے ہیں، اور یہیں سے وہ نظریہ ولایت فقیہ کی بنیادوں کو امام نے پختہ کیا. یہ پہلے سے تھی فقہ میں، اس پہ گفتگو تھی، اس میں شیخ توسی، شیخ مفید اس زمانے سے گفتگو چلی آ رہی ہے، سید مرتضیٰ کے زمانے سے. پھر محقق کرکی نے اس کو جو ہے وہ مزید آگے بڑھایا. امام نے اس کی باقاعدہ اس کو پختہ کیا، اور یہ بعد میں آ کے یہاں پہ اتنا سخت ہو گیا اب، حتیٰ کہ اب عراق کی حکومت کے لیے یہاں پہ ایک نقطہ جو ہے وہ ناظرین کے لیے بیان کرتا چلوں کہ یہ وہی زمانہ تھا کہ جس میں شہید عارف حسین الحسینی بھی وہاں پر موجود تھے نجف میں، اور شہید عارف حسین الحسینی باقاعدہ امام کے درسوں میں بھی شریک ہوتے تھے، امام کے پیچھے صف اول میں نماز بھی پڑھتے تھے، اور وہیں سے ان کے درمیان ایک استاد اور شاگرد اور ایک باپ اور بیٹے والا رشتہ جو ہے وہ قائم ہوا. اور بہت ساری شخصیات جیسے شہید عباس موسوی امام سے وہیں پہ، یہ شہید عباس موسوی بھی اسی زمانے میں وہاں پہ تھے، وہیں پہ امام سے جو ہے وہ متعارف ہوئے. اور اس طرح آپ یوں کہیے کہ یہ جو امام کی تحریک کے جو عالمی افراد تھے جنہوں نے پوری دنیا میں امام کی تحریک کو پھیلانا تھا، وہ امام سے نجف کی برکت سے رابطے میں آ گئے، اور الٹا یہ دشمن کے لیے دردسار بن گیا، جس کی وجہ سے ان کو وہاں سے بھی نکالنا پڑا. جی بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا. بہت ہی آپ نے اہم نقطے کی طرف اشارہ کیا کہ جس طریقے سے جلا وطنی کا سلسلہ نہیں رکا، اس طریقے سے امام نے اپنی نہضت کو بھی نہیں روکا، اور یہ سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھا، اور امام کو جو ہے وہ پیرس جو ہے وہ جلا وطن کر دیا گیا. تو میں یہاں پر آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ پیرس منتقل کرنے کے بعد امام نے کس طریقے سے اپنی نہضت اور تحریک کو آگے بڑھایا اور انقلاب کامیاب ہوا؟ دیکھیے پیرس جو ہے جب منتقل ہوئے امام، اس سے پہلے کا اگر ہم بالکل کچھ عرصہ پہلے کا دیکھیں تو انہی دنوں میں امام کے بیٹے سید مصطفیٰ خمینی جو کہ خود فقیہ تھے، ایک پائے کے مجتہد تھے، ان کو زہر دے کے جو ہے وہ شہید کر دیا گیا، اور وہ اس میں بعد میں پتہ چلا کہ سہواگ کا ہاتھ ہے، یہ واضح ہو گیا تھا. جب ایسا ہوا تو یہاں پہ ایران میں ایک تحریک شروع ہو گئی، اور انہی دنوں میں امام کے خلاف ایک اخبار میں یہاں پہ ایک کالم بھی لکھا گیا جس میں امام کی کافی ساری توہین کی گئی. تو قم سے ایک تحریک جو ہے وہ اس کا آغاز ہوا، جس کے ہر سال جو ہے وہ رہبر معظم اس کے عنوان سے گفتگو بھی کرتے ہیں. یہ تقریباً جنوری کے جو ہے ایام میں ہوتی ہے. یہاں پہ اس کو کہتے ہیں 19 دئی کا دن. اس دن یہاں پہ جو ہے وہ مظاہرے کیے گئے امام کے حق میں، اور یہاں پہ بہت ساری شہادتیں ہوئی. پھر ان کے چیلم کے موقع پہ یزد میں شہادتیں ہوئی، پھر ان یزد والے کے چیلم کے موقع پر تبریز میں شہادتیں ہوئی، اور اس طرح ایک چیلم سے چیلم تک لے کر پوری ایک تحریک شروع ہو گئی یہاں پہ. انہی دنوں میں امام جو ہے وہ جلا وطن ہوئے کہاں پہ؟ پیرس. جب یہاں پہ تحریک اپنے عروج پہ پہنچی ہوئی، اور امام جب پیرس میں جلا وطن ہوئے تو اس وقت جو امام کے لیے یہ بہت ہی مفید ثابت ہوا، تحریک کے لیے بہت ہی مفید ثابت ہوا، کیونکہ اب جتنا بھی عالمی میڈیا تھا اس عالمی میڈیا سے مربوط ہو گئے امام. عالمی میڈیا جو ہے وہ جوک در جوک آتا ہے امام کے پاس کہ ان کا ہم سنیں وہ کہنا کیا چاہتے ہیں، اور امام کا پیغام اس طرح اب پوری میڈیا پہ امام کا پیغام جو ہے وہ پہنچتا رہا. لیکن اس میں بھی ایک چیز جس کی طرف ہمیں توجہ کرنی چاہیے
کہ امام اپنے وقار کو، دینی وقار کو، غیرت و حمیت کو جو ہے وہ اس کا لحاظ رکھتے تھے. میڈیا کو بھی مثلا CNN والے اور امریکہ کا بعض میڈیا جو ہے ایک دفعہ آپ سے وقت لینے آیا اور جمعے کا وقت تھا، تو امام نے جمعے کا، انہوں نے کہا میرا اپنا برنامہ ہے، میں ان کو وقت نہیں دوں گا. اور برنامہ کیا ہے؟ میں نے جو ہے وہ اپنے ناخن کاٹنے، جمعے کو اس دن وقت میں نے اپنے ناخن کاٹنے ہوتے ہیں. آپ دیکھیے کوئی بھی لیڈر جو ہے، دنیا کے لیڈر، وہ خوش ہوتے ہیں یار CNN ہمارے سے جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ ہمارے ساتھ انٹرویو لینا چاہ رہی ہے، اور اس کو لوگوں کے ہاتھ پیر جو ہے وہ پھول جاتے ہیں، اور بلکہ وہ کہتے ہیں کہ جلدی یہ موقع ہے. امام کو ایسا موقع نصیب ہوتا ہے، لیکن امام یہاں پہ وقار اپنا دکھاتے ہیں اور ان کی تذلیل کرتے ہیں، ان کو ذلیل کرتے ہیں، کیونکہ یہ میڈیا صہیونی میڈیا ہے. یہ میڈیا جو ہے وہ میڈیا کی جس کے ذریعے سے استعمال اپنے افکار اور جھوٹ کو جو ہے وہ پھیلاتا ہے. تو امام نے ان کی تذلیل کی، تحقیر کی وہاں پہ، کہ صرف ناخن کاٹنا بھی میرے لیے تمہارے ساتھ بات کرنے سے زیادہ اہمیت رکھتا ہے. تشخص اسلامی کو وہاں پہ انہوں نے برقرار رکھا. اور لوگ امام کے ارد گرد، لوگ بعض دفعہ وہ نہیں سمجھتے تھے امام کی نصیحتوں کو. ادھر جو ہے وہ لوگوں نے شکایت کی کہ یہ آپ نے جو ہے وہ کیا کام کیا ہے. امام نے اگلے دن پھر جو ہے وہ اس طرح کیا کہ جب بلایا میڈیا والوں کو، امریکی میڈیا کو، تو پستے کے پیکٹس بھی جو ہے وہ ساتھ دیے، اور اس سے جو ہے وہ امام نے کہا کہ اس طرح بہتر تھا، یا وہ جو کل جو تم کہہ رہے تھے وہ جو ہے وہ زیادہ بہتر تھا. ان کو گفٹ بھی دیے. تو یہاں سے پیرس میں الغرض امام کا پیغام جو ہے وہ پوری دنیا تک پہنچا. پیرس میں ہی یہاں پہ پھر پاکستانی ملت کے لیے جو ہے وہ ایک خوبصورت بات ہے، یہاں پہ نکتہ ہے کہ اس وقت ایک وفد مولانا سید صفدر حسین نجفی کی سربراہی میں امام سے ملنے گیا. اسی دوران میں مولانا مودودی کے ساتھ بھی آپ کا رابطہ ہوا، اور اسی دوران میں شہید رائے حق، فخر ملت، شہید ڈاکٹر محمد علی نقوی نے جو ہے ISO کے دوستوں کے ساتھ مل کے اپنا پیغام امام کو پہنچایا، اور امام سے کہا کہ ہم آپ کے ہر حکم پر جان دینے کے لیے تیار ہیں. اور امام نے جو ہے وہ پھر خط ان کے مقابلے میں جواب میں بھی خط دیا اور ان کی حوصلہ افزائی کی. اور یہ جو وقت ہے وہ وقت ہے کہ جس میں تحریک اپنے عروج پر بھی پہنچی اور امام کا پیغام پوری دنیا میں بھی پہنچا. بہت شکریہ مولانا صاحب آپ کا، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے ناظرین کو وقت دیا، اور امام کی جلا وطنی کی جو پوری زندگی تھی اور داستان اور تحریک کو بہت آسان طریقے سے. آپ کا شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ دشمن نے پوری کوشش کی کہ امام کے میسج کو، امام کی نہضت کو کسی طریقے سے بھی روک سکے، لیکن جتنی وہ جلا وطنی کو کے زمانے کو طول دیتا گیا، امام نے اپنا کام نہیں چھوڑا، بلکہ اپنا میسج اور اپنی نہضت کو امام نے جاری رکھا. اور بہت ہی خوبصورت یہاں پر امام کا جملہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ ما ہرچے داریم از سید الشہداء داریم، ما ہرچے داریم از کربلا داریم، ما ہرچے داریم از کربلا و عاشورا داریم. ہمیں جو کچھ بھی حاصل ہوا ہے کربلا سے، عاشورا سے اور سید الشہداء کی بارگاہ سے حاصل ہوا ہے. NH نیوز سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے NH نیوز. اللہ حافظ.